میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو. میں مسلمان ہوں، میں جھوٹا جھوٹ تو کافر بولتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، نبی کا انکار کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، شرک کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس کا عقیدہ جھوٹا ہے. مسلمان جھوٹا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میرا وکیل، میرا مسلمان وکیل جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ جھوٹے کا ساتھ کیوں دے گا؟ وہ خیانت کیسے کرے گا کہ وکیل تو میرا ہے اور پیسے میرے مخالف سے لے کر مجھے کیس ہرا رہا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرو، جھوٹے کیس پر بھروسہ مت کرو. تمہیں رب پر اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں رب پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ رزق دینے والا ہے، تمہیں باطل پر بھروسہ ہو جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اللہ ایک معمولی کیڑے کو رزق دیتا ہے، بلکہ وہ فرماتا ہے زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹا کیس لڑوں گا، میں ظالم کے ساتھ دوں گا، میں بددیانتی کروں گا، میں خیانت کروں گا، جھوٹی گواہی دوں گا، جھوٹے گواہ پیدا کروں گا، جج کی آنکھوں میں دھول جھونکوں گا، رشوت کا بازار گرم کروں گا، اس کی بھی جیب گرم کروں گا، اس کی بھی جیب گرم کروں گا، یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا. کسی بھی صورت کرا کر میرے کو پیسہ چاہیے، چاہے میں کیس ہار کے پیسہ لوں یا کیس جیت کر پیسہ لوں، میری جیب میں پیسہ جانا چاہیے. اگر ایسے وکیل میری بات سن رہے ہیں، یہی تو وہ زبان ہے جس زبان سے آپ کیس لڑتے ہو. اللہ کی ناراضگی کے سبب اگر تمہاری زبان میں فالش پڑ گیا تو کیا کرو گے؟ یہی تو وہ عقل ہے، اس کا منفی استعمال کر کے مظلوم کو برباد کر رہے ہو. اسی کی بد دعا سے اگر تم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، تمہاری عقل مار کھا گئی، کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہم لوگ، اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے، اس کے قہر سے نہیں ڈرتے. جب مظلوم کی بد دعا نکلتی ہے تو اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. میں ایک مسلمان وکیل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اس پیشے کو، اپنی اس وکالت کو عین شریعت کے سانچے میں ڈالے اور کسی کام کو کرنے سے پہلے دیکھے کہ شریعت کیا کہتی ہے مجھے اس کیس کے اندر. وی آر مسلم اینڈ بینگ اے مسلم ہمارے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہم دیکھیں کہ اسلام اس معاملے میں مجھے کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق کا معاملہ ہو یا کسی بھی قتل کا معاملہ ہو، جو بھی کیس ہو. ایسا کون سا کیس ہے جس میں شریعت میری رہنمائی نہیں کرتی؟ آپ بچے بتائیے. میرا اسلام کامل ہے، ہم جانتے ہیں قرآن مکمل، حدیث مکمل، صحابہ کرام کے ارشادات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، فقہاء کرام کے جزیات ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. فقہاء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اسلام اس معاملے میں کیا فیصلہ ارشاد فرماتا ہے، تو اس کی کبھی رہنمائی ہم نے لی؟ اگر ہم اسلام کی رہنمائی لیں اور یہ سوچ بن جائے کہ میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق کام کروں گا، آپ خود دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی عزت میں کیسی برکت عطا فرماتا. ایک دفعہ اسلام کے دامن میں صحیح معنوں میں ہاتھ تو جاؤ. ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا محسوس ہوا اور اچھا نظر آیا. خصوصی طور پہ ہم نے جو یہاں کا انتظام دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی مینجمنٹ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان ہمارے اسلامی بھائیوں کو اللہ مزید توفیق دے اور یہ جتنا اچھا کام اور بے لوث خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، ہم اس کے لیے ان کے بھی بڑے شکر گزار ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دوسرے بھائی بھی اور دوسرے ہمارے دوست احباب بھی اس میں آئیں گے، اس میں شرکت کریں گے. میں تو کہتا ہوں کہ ایسی پروگرام کی ہمارے کو آج کل ضرورت ہے. آج کل کے دور کے حساب سے خاص کر ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو ہمارے یہ وکلا برادری ہے ان کو ایسے ہی پروگرام کی ضرورت ہے. میں تمام وکلا برادری کو درخواست کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام میں شرکت کریں. منور خان قادری اتاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ عالمی مرکز فیضان مدینہ میں کامیاب اجتماع کے بعد ایک دوسرے اجتماع کی جو ہے تیاری کی جا رہی ہے اور کراچی بار ایسوسیشن اور سندھ بار کونسل کے ممبران کی درخواست پر محمد عمران اتاری صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 29 مئی بروز اتوار 2011 یہ ایک عظیم الشان اجتماع پھر فیضان مدینہ میں منعقد کیا جائے گا جسے مدنی چینل براہ راست نشر کرے گا. اور اس میں پاکستان کے تمام وکلا برادری سے میری گزارش ہے کہ جب وہ کراچی اگر اس دوران موجود ہیں اور بالخصوص کراچی کے وہ وکلا جو لوگوں سے دن رات اپنی مصروفیات کے سبب ملتے رہتے ہیں وہ یہ پیغام عوام الناس میں پہنچائیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.